فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کچھ مظاہر آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ ارادہ یہی تھا کہ اسی کو کمپلیٹ کیا جاتا، آج بھی ان میں سے جو باتیں باقی تھی اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن یہ پچھلا ہفتہ جامعہ میں ختم نبوت کے اوپر جو ہے مختلف پروگرام کیے گئے، جن میں حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور مولانا خاور رشید بٹ صاحب حافظہ اللہ، ان بزرگوں کے ختم نبوت کے موضوع پر اور قادیانیت کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور طلبہ کو اور لوگوں کو اس سے آشنا جو ہے وہ کروایا گیا۔ تو اسی مناسبت سے کہا گیا کہ آج کا خطبہ بھی ختم نبوت پہ اور قادیانیت کے موضوع پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پچھلے سال بھی اس سلسلے میں بہت ساری گزارشات کی تھی۔ آج تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد 4-5 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی قادیانی بحث پڑھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اسے بنیادی 2-3 باتیں پوچھ لی جائیں، اللہ کے فضل سے وہ ان چیزوں کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے، اور انشاءاللہ وہ لاجواب ہو جائیں گے، یا تو توبہ کر لیں گے یا کم از کم آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ اگرچہ ہمیں ان کی کتابوں سے کوئی حوالے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں بیش بہا دلائل موجود ہیں جن سے ہمارے دین کی اور ہمارے نظریات کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے کسی اور کے دلائل کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کے دلائل نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کو انہی کی کتابوں سے جو ہے وہ حوالہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ذرا اپنی کتاب کا حوالہ اٹھا کر چیک کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ آپ کے بیٹے تھے طیب قاسم، اور ایک ماریہ قبطیہ سے تھے ابراہیم۔ یہ سارے بچے جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، یہ آپ کی اولاد جو تھی وہ بچپن میں ہی ختم ہو گئی، اور آپ کے بچوں کو بڑا ہونے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں فرمایا، اس لیے وہ مرد بن ہی نہیں سکے، تو آپ کو مردوں کا باپ جو ہے وہ نہیں کہا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور غلام تھے،
اللہ نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ متبنی بنانا اور منہ بولا بیٹا بنانا یہ جائز ہی نہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید کی بیوی سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس سے شادی کریں تاکہ زمانہ جاہلیت کا یہ قانون جو ہے یہ ختم ہو کر رہ جائے اور باطل ہو جائے۔ زید کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے بلکہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ زید نے طلاق دے دی اور آپ نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کی اور پتہ چل گیا کہ منہ بولا بیٹا بنانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ بات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ لے پالک بچہ اس کی کبھی بھی نسبت جو ہے وہ انسان کو اپنی جانب نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بچہ لے لینا یہ اور بات ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، وہ اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، دوست سے کسی کا بھی بیٹا یا بیٹی لے لیتا ہے، اسی کو لے پالک کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بچے کی نسبت اس کے والدین کی جانب کی جائے، کبھی کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ بچہ بڑا ہو جائے اس پہ بھی واضح کریں، رشتہ داروں پہ بھی واضح کریں یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، یہ بچہ انہی کا ہے، لیکن ہم نے لیا ہے اور ہم نے اس کی پرورش کی ہے، ہمارا اس کے ساتھ پیار اور محبت ہے، ہم زندگی دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے، بس وہ کرتے رہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ وہ رشتہ دار بھی انہی کا ہے، وراثت بھی انہی کی آپس میں تقسیم ہوگی، آپ زندگی میں کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، نہیں دینا چاہتے ہیں نہ۔ یہ شریعت نے جو ہے وہ لے پالک بیٹے کی حقیقت کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو حضرت زید بھی آپ کے بیٹے نہیں اور ابراہیم بھی آپ کے بیٹے نہیں اور دوسرے بھی آپ کے بیٹے نہیں، وہ سارے بچپن میں جو ہے وہ فوت ہو گئے، بڑے نہیں ہوئے، مرد نہیں ہوئے۔ تو گویا کہ آپ جو ہے وہ مردوں کے باپ نہیں ہیں، وہ بچے تو آپ ہی کے تھے، بیٹے تو آپ ہی کے تھے، لیکن بچپن میں فوت ہو گئے اور بڑے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تاکہ کل کوئی کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی خلافت کا جو ہے وہ مدعی نہ بن جائے کہ آپ کی اولاد موجود ہے اور آپ کی خلافت یا آپ کی نبوت کا وہ زیادہ جو ہے وہ وارث، وہ زیادہ حقدار، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ موجود ہے اور لوگوں نے اس کو بیس بنایا اور اسی کو بنا کر اچھالا بھی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں بنایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین جو ہے وہ بنایا۔ تو لہذا یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ کل کو کوئی آدمی آپ کی اولاد میں سے کھڑا ہو کر یہ نبوت کا دعویٰ نہ کر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، نبیوں کا خاتمہ ہے، آخری نبی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ دو دلیلیں میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں مختلف آیات موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عمومی رسالت قرار دیا، عام رسالت قرار دیا۔ پہلے زمانے میں نبی آتے تھے تو ایک قبیلے اور ایک علاقے کی طرف خاص رسول بن کر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عمومی ساری کائنات کی رسالت جو ہے وہ آپ کو عطا فرما دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، اس میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمومی رسالت عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں کسی علاقے میں نبی آتا تھا تو دوسرے میں نہیں تھا، دوسرے میں آتا تھا تو وہ تیسرے میں نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ضرورت رہتی تھی کہ فلاں بستی کی طرف نبی نہیں آیا، اس کی طرف نبی بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر جو ہے وہ اس بات کی گواہی اور شہادت دے دی
کہ اب جو ہے وہ کوئی بستی اور قبیلہ باقی نہیں رہ گیا جو یہ کہے کہ ہماری طرف نبی نہیں آیا. لہٰذا میں نے یہ حجت قائم کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا، اور شریعت بھی آپ کو عطا فرمائی تو وہ جامع اور مانے شریعت عطا فرمائی، مکمل شریعت عطا فرمائی. پہلے لوگوں کے ہاں کچھ معاملات ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتے تھے، کچھ ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت ایسی عطا فرمائی کہ دنیا کے، زندگی کے، لوگوں کے ہر شعبے سے متعلق جو رہنمائی ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود، جامع اور شامل جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت عطا فرمائی. اور شریعت بھی ایسی جو ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ کہا یہ قیامت تک کے لیے شریعت میں نے عطا کر دی ہے. لہذا نبی اور رسول کی جو ہے وہ ضرورت ہی ختم ہو، تمام لوگوں کی طرف بھی بھیج دیا، اور تمام قیامت کے دن تک، آخری دن تک جو شریعت چاہیے تھی میں نے اسے بھی بھیج دیا، اور وہ شریعت بھی میں نے محفوظ کر دی، وہ شریعت بھی میں نے محفوظ کر دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اب نئی شریعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی آدمی نئی شریعت جو ہے وہ لا ہی نہیں سکتا. لہذا قرآن مجید میں بھی اور اسی طریقے سے حدیث نے بھی یہ ہمیں بتلا دیا کہ نئے نبی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی ختم نبوت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں. ایک تو وہی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت جو ہے وہ عطا کی، 6 چیزوں میں دوسرے نبیوں سے اونچا مقام جو ہے وہ عطا کیا گیا. جامع کلمات دیے گئے، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا گیا. پہلے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال جو تھا وہ حلال نہیں تھا. زمین ساری کی ساری میرے لیے پاکیزہ بنا دی گئی اور مسجد بنا دی گئی. جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہیں پہ پڑھ لو، اسپیشل عبادت خانے میں جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں. پہلی قوموں کے خاص عبادت خانے ہوتے تھے، وہ اپنی عبادت خانوں کے علاوہ عبادت نہ کرتے تھے، اور آج بھی موجود. وہ اپنے گرجوں اور کلیسوں کے علاوہ کسی جگہ پہ عبادت نہیں کرتے. شریعت نے کہا نہیں، زمین کا ہر ٹکڑا آپ کے لیے عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیں گے. اور مجھے جو ہے وہ ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے کسی نبی کو ساری کائنات کی طرف رسول نہیں بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ختم کر دیا. سارا نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے ان کی سرداری نبی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کا جانشین دوسرا نبی آ جاتا. الا انہ لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد سیکون خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے. نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی. حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان علی. مختلف الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں. فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو یہ ہو سکتے تھے، یہ ہو سکتے تھے، یہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا. ان احادیث میں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بلڈنگ کی مثال لے لو، بنانے والے نے خوبصورت بلڈنگ بنا دی، مکمل کر دی، تمام ٹائل پتھر سب کچھ مکمل کر دیا. صرف ایک جگہ پہ ایک رکھنا موجود ہے جہاں پہ ایک اینٹ لگ سکتی ہے، وہ ایک اینٹ کا سوراخ جو ہے وہ موجود ہے. بس وہ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ اینٹ بھی لگ جائے تو بلڈنگ 100% جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ مجھے لگا کر وہ عمارت مکمل کر دی، نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کی کوئی گنجائش نہیں، رسالت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اتنے واضح دلائل ہیں، ان دلائل کی موجودگی میں ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فتنہ موجود ہے، اور اس فتنے نے اسلام کو اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اور اس وقت بھی وہ بڑے عروج کے اوپر ہے اور بڑے زور اور شور سے
اپنی تعلیمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر کسی کا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو انسان کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کا سامنا کرنا چاہیے، اور سامنا کر کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہمارا دین سچا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کا سارا مذہب، سارا نظریہ، سارا عقیدہ، وہ سارے کا سارا جھوٹ کے اوپر مشتمل ہے، اور جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہے وہ کبھی کسی کے سامنے، سچ بولنے والے آدمی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل۔ اس لیے ان کا خوب مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ان کی معلومات کو لینا بھی چاہیے، اس کے بعد جاننا بھی چاہیے، اور جب کبھی ضرورت ہو جائے ان سے بات بھی کرنی چاہیے۔ شاید ہماری بات کرنے سے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے، نہیں ہدایت دیتا تو کم از کم حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ یا اللہ تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام ہم نے اس تک پہنچا دیا ہے، اب اس کے نہیں قسمت میں ہدایت ہے تو ہمارا ذمہ جو ہے وہ بری ہے، اور اس کے خلاف دلیل جو ہے وہ قائم ہو۔ آئیے چند ایک سوالات ہیں، ان کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں جو ان سے سوال جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے پیدائش کے بارے میں۔ یہ مرزا جھوٹا ہے، اس کی تمام تعلیمات جھوٹ پر مبنی ہیں، لہذا اس کے جھوٹوں کے ذریعے سے ہی اس کو جھوٹا جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے اور بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا جھوٹ تو اس کا یہ ہے، اس کی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے 1839 میں ہوئی یا 1840 میں ہوئی، 1839 یا 40 میں اس کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر ان قادیانیوں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ اس کی پیدائش کب ہوئی ہے، وہ 1839 یا 40 نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے 1835 میں ہوئی۔ جھوٹ بولیں گے۔ آپ ان کی کتابوں سے، براہین احمدیہ وغیرہ سے نکال کر دکھا سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا نے خود لکھا ہے میری پیدائش جو ہے وہ 1839 میں ہوئی یا 40 میں ہوئی، 35 میں نہیں ہوئی۔ لیکن 35 اس لیے بتلاتے ہیں کہ تاکہ ان کا جھوٹ نہ پکڑا جا سکے۔ 39 یا 40 ماننے میں یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دوسری کتابوں میں الہامات مرزا، مرزا کو جو الہام ہوئے ہیں، سارا اس کا دین الہامات کے اوپر ہے۔ مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام ہوا۔ وہ الہام کیا بلا ہے؟ سوائے جھوٹ کے، پلندے کے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس الہام میں یہ ذکر کرتا ہے کہ مجھے الہام ہوا، اللہ نے بتلایا کہ میری عمر جو ہے وہ 74 سے کوئی جو ہے وہ 86 سال تک ہوگی، 74 سے لے کر 86 سال تک۔ 74 بھی ہو سکتی ہے، 75 بھی ہو سکتی ہے، 76 بھی، 70، 78، 79، 80، 86 تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ میری عمر جو ہے وہ اتنی ہوگی، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ اس نے جو ہے وہ الہام کیا ہے، اور یہ الہام نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہے۔ تو نبی کی خبریں جو ہے وہ سچی ہوتی ہیں، نبی کی خبریں تو جھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ 1839 سے لے کر یا 40 سے لے کر 1908 میں یہ بندہ جہنم واصل ہوا ہے، یہ 1908 میں جہنم میں گیا ہے۔ 1839 سے لے کر 1908 تک حساب لگا لیں تو یہ 68 سال عمر بنتی، 68 یا 69، نہ 70 بنتی ہے، نہ 71 بنتی ہے، نہ 73، نہ 74 تو جاتا ہی نہیں۔ 74 ثابت کرنے کے لیے یہ سارے قادیانی جو ہے مرزا کی پیدائش جو ہے وہ 1800 جو ہے وہ 35 بیان کرتے ہیں، جو کہ ان کی اصل کتابوں میں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا۔ پرانی ان کی کتابیں، اصل کتابیں، اس میں لکھا ہوا ہے 1839 میں جو ہے یہ پیدا ہوا، 1840 میں پیدا ہوا، اور 1908 کے اندر جو ہے یہ جہنم گیا ہے۔ تو اس کے دوران جو ہے وہ 68 ذات جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یہ نبی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان جو ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل اور دوسرا سوال جو ہے جو ان سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بساغت ہم سے کرتے ہیں، پہلے وہ ہم سے کرتے ہیں، جو سوال وہ ہم سے کرتے ہیں وہی سوال ان سے کر دیں۔ وہ عام طور پہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم فله ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری نماز پڑھتا ہے، جو بندہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، جو بندہ ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھا لیتا ہے، فہو مسلم، وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ کا عہد بھی ہے، اس کے رسول کا عہد بھی ہے، لوگوں تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ وہ یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے اور آپ کے نبی نے تو ہمیں مسلمان کہا ہے، اور یہ بات عام بندے کے ذہن میں بھی آتی ہے، اور پچھلے سالوں میں حکومت کے ایوانوں میں بھی یہ زلزلہ تھوڑا سا اٹھا تھا، اور کسی بہت بڑے بندے نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات، وہ مسلمان ہے تو ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ خام خواہ کسی کو کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خام خواہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، لیکن جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگتا ہے اور قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ توہین کر کے اس کو جو ہے وہ بالکل بیکار رکھ کے دیتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اس کے رسول کی اور اس کے نبیوں کی توہین کرتا ہے، اسے بھی کافر نہ کہا جائے۔ وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کہا ہے، اور کہا اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اللہ کے رسول کا ذمہ ہے، لوگوں اللہ کے ذمے کو نہ توڑو۔ تو ہم کہتے یار واقعی بات معقول ہے، خام خواہ کسی کو کیوں کافر کہنا ہے، فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ چلیے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، قبلے کو مانتے ہیں، مسلمان ماننے میں کیا حرج ہے؟ جو اپنے دین کو مانتا، اپنے گھر میں مانتا رہے، ہمیں اس سے کیا درد ہے؟ درد ہے، وہ درد یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، تو ہم بھی یہی سوال ان سے کریں، تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ تمہارا مرزا، تمہارا نبی جھوٹا نبی، مکار اور فراڈیا اور بے ایمان نبی، وہ جو ہے وہ ہم سب کو کافر کہتا ہے۔ پہلے جا کر اس کی خبر لو اور اس کی کتابوں کو جلاؤ، اس کی تعلیمات کو برباد کرو، پھر ہمارے ساتھ آگے بات کرو۔ آپ ہم کو، ہماری ذریت کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، سب کو کافر کہہ دو تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا، کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اگر آپ کو کافر کہتے ہیں تو تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی قبلے کو مانتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اٹھائیے ان کی کتابیں، مرزا کی کتابیں، مرزا نے لکھا ہے کہ جو آدمی مجھے مرزائیت کو، میری نبوت کو نہیں مانتا ہے، قادیانیت کو نہیں مانتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مشرک ہے اور وہ جہنمی ہے۔ اس سے آگے کیا بات ہو سکتی؟ ہمارے اوپر تو بڑی جلدی فتویٰ لگ جاتا ہے کہ آپ فتنہ پھیلاتے ہیں، آپ تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ کفر نہیں کہنا چاہیے کسی کو، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، بھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے عقائد میں نے پیچھے بیان کیے تھے، بڑے خطرناک قسم کے نظریات ہیں، اور ہمارے بارے میں وہ جو گالیاں دیتا ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کی ہیں۔ چلیے ان کو چھوڑیے، یہی بات جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو جو مرزے کو نبی نہیں مانتے ان کو کافر اور جہنمی قرار دیتا ہے۔ ہم بھی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ذبیحہ کھاتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم بھی تمہیں کافر کہتے۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اور تمہارے اوپر ہمارے یہاں تو قصور بھی کوئی نہیں، ہم نے تو کوئی غلط قسم کا نظریہ بھی نہیں رکھا، عقیدہ بھی نہیں رکھا۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ بھی سن لیجئے، ہم مرزے کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف گالیاں بھری پڑی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے کہ کافر کہنا کہ نہیں کہنا؟ اس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، براہین احمدیہ ہے، اور اسی طریقے سے الہامات ہیں، اور انجام آتم ہے، اور بے شمار اس کی کتابیں ہیں۔ اکثر کتابوں میں یہ عقائد اس کے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں، پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے مجدد، دین کی تجدید کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، پھر وہ کہتا ہے میں محدث ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں مثل مسیح ہوں،
मसीह जैसा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं। ईसा नहीं हूं, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं। फिर वो दावा करता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नहीं बल्कि ईसा ही हूं। फिर वो कहता नहीं ईसा नहीं, मैं महदी हूं, इमाम महदी जिसने आना, महदी मऊद हूं। फिर वो कहता नहीं मैं जिल्ले नबी हूं, जिल्ले नबी कहता। फिर कहता नहीं मैं नबी ही हूं। फिर कहता नबी नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। और फिर कहता है मैं मोहम्मद नहीं बल्कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल हूं। अब मुझे बतलाइए इसके कुफर में क्या शक है? इसको नबी मानने वाले बंदे के कुफर के अंदर जो है वो क्या शक हो सकता है? इससे आगे क्या बात हो सकती है? हम क्यों ना काफिर कहें जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज्यादा तौहीन की, ईसा अलैहिस्सलाम की इस कदर जो है वो तौहीन की, इस्लाम की और अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर जो है वो तौहीन की। कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो 3000 मोजज़े थे, मेरे पास 10 लाख मोजज़े। अभी को कसर रहती है उसके कुफर में। हमें कुफर काफिर जो है वो क्यों कहा जाता है? ये तो आईन ने काफिर कहा, ये तो गवर्नमेंट ने, हमारी क़यादत ने जो है वो काफिर कहा, आपको मुस्तकिल तौर पर काफिर साबित कर दिया है। इसमें कोई शक वाली बात है? उस वक्त तो आपको कोई बात नहीं आई, कोई जवाब नहीं बना है और राह फरार इख्तियार किया है। काजियों ने, जजों ने, अदालतों ने देखकर आपके अकायद और आपके नजरियात पढ़ने के बाद 100% दुरुस्त जो है वो फैसला किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये कोई तफरका है? ये तो कानून की बात है, ये तो उसूल की बात है, ये तो दीन की बात है। ये तो अल्लाह भी आपको काफिर कहता है, अल्लाह का रसूल भी आपको काफिर कहता है, हमारा सारा दीन आपको काफिर कहता है। इसमें कोई शक वाली बात है? और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इसने बड़ी बकवासात लिखी हैं। कहता है ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ बोलते थे, चोरी करते थे और पता नहीं क्या क्या इल्जामात जो है वो लगाए। इसकी किताबों में लिखा हुआ है। जिस बंदे के ये नजरियात हों वो नमाज पढ़े, 1000 मरतबा नमाज पढ़े, उसका दीन के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? हम तो अहले बैत के एक फर्द के साथ मामूली सा दिल में जो है वो नफरत रखने वाले बंदे को मुसलमान नहीं समझते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अगर कोई आदमी बैतुल्लाह में मुकामे इब्राहिम पे नमाज पढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद के बारे में गलत नजरियात रखता है, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। वो एक नमाज की बात करता है, मैं नमाज पढ़ता हूं, पता नहीं कौन सी नमाजें आप पढ़ते हैं। बैतुल्लाह में जाके नमाजें पढ़ो, अल्लाह की तौहीन करने वाला बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। रसूल की तौहीन करने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाला बंदा कैसे मुसलमान हो सकता है? 2 सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वो कहते हैं कि आप हमें काफिर क्यों कहते हैं? हम यही सवाल करेंगे, आप हमें काफिर क्यों कहते हैं? हमारा तो नजरिया ही कोई गलत नहीं है, आपके इस कदर खतरनाक नजरियात है, फिर भी आपको काफिर न कहें। आप भी हमें काफिर कहने से बाज आ जाओ और अपने मिर्जा की वो किताबें जला डालो जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मुझे नबी नहीं मानता है वो जहन्नमी है और वो ईसाई और वो मुशरिक है। उनको जला डालो और उन नजरियात को खत्म करो, फिर आकर हमारे साथ जो है वो बात करो। तीसरा सवाल ये है कि इसने जो है वो जैसा कि मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ दावे किए, हर दफा झूठ बोलता है। एक बात नहीं बनती तो दूसरा झूठ बोल देता है, दूसरी भी नहीं बनती फिर तीसरा बोल देता है, तीसरी भी नहीं बनती फिर चौथा बोल देता है। सारा झूठ का पलंदा जो है इसने जमा किया हुआ है। इसने ये दावा किया कि मैं ही मसीह हूं, जो ईसा अलैहिस्सलाम आने हैं वो मैं ही। मुख्तलिफ दावे किए, आइए इसी के ऊपर बात कर लें। हमारी अहादीस के अंदर मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो वो 45 साल का अरसा जिंदगी भी गुजारेंगे। यहाँ 45 साल का अरसा जो है वो दुनिया में जिंदा रहेंगे और ये जिंदगी बसर करेंगे। इसने 1899 या 90 91 में तकरीबन 1891 के करीब इसने जो है वो मसीह होने का दावा किया। 1891 में, वहां से लेकर 99 में भी मान लिया, 1899 में 1899 में इसने दावा किया और 1908 में जहन्नम वासिल हुआ। 99 और 1911 साल ये बनते हैं और 8 वो ला ले 19 साल बनते हैं। 19 साल इसकी जिंदगी बनती है मसीह का दावा करने के बाद। अपने दावे में ये खुद झूठा साबित होता।
اپنے دعوے میں خود جھوٹا ثابت ہوتا ان کو کہ یہ ہماری حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ 45 سال ہوگی دنیا میں آنے کے بعد. آپ جو ہے جس وقت اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کی 45 سال زندگی جو ہے وہ ثابت کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار. اس کی زندگی نہیں ثابت ہوتی، اپنے ہی دعوے کے اندر جو ہے یہ خود جھوٹا ہے. اور چوتھا سوال بھی ایسا ہی ہے. اس کی کتابیں ساری تضادات کا مجموعہ ہے، کہیں پہ کچھ لکھتا ہے کہیں پہ کچھ لکھتا ہے. سابقہ زندگی یہی 1899 سے پہلے کی زندگی، یہ تقریباً ٹھیک رہا ہے. اس کا نظریات باتیں کچھ درست تھی، اس میں سے اس نے کتابیں لکھی ہیں 1899 سے پہلے کی جو یہیں پہ آگے معاملات اس نے سارے گڑبڑ کیے. پہلے اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اس آیت کی تشریح لکھتا ہے. اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا. یہ اس نے اپنے قلم سے خود لکھا ہوا ہے، اور وہ کتابیں اس نے خود شائع کی ہیں. کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. پھر اس کے بعد جو ہے 1899 کے بعد جو ہے 91 کے بعد جو ہے اس کو الہام ہوتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے نہیں، نبوت کی بڑی شدید ضرورت ہے، نبوت کے جاری کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس لیے جو ہے وہ نبوت آ. پھر اس نے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا. ہمارا سوال یہ ہے، آپ یہ بتلائیں کہ 1899 سے پہلے اس نے جو ختم نبوت کا معنی کیا وہ صحیح ہے، یا 1899 کے بعد جو معنی کیا وہ صحیح ہے. ہمارا آپ سے سوال یہ، اس بات کا جواب دے دیں. یہ خاتم النبیین کا معنی ہم نہیں کرتے، آپ کا مرزا کرتا ہے، اور دو معنی بتلاتا ہے، ایک 1899 سے پہلے کا بتلاتا ہے اور ایک 1899 کے بعد کا بتلاتا ہے. آپ بتلا دیجئے کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا. وہ پہلے کو کہیں گے جھوٹا ہے، پہلے کو کبھی بھی نہیں مانیں گے. دوسرے کو مانیں گے دوسرا سچا ہے. تو ان کو بولیے جو انسان 50 سال تک جھوٹ بولتا رہا، کفر کرتا رہا، اس آدمی کو اللہ کا نبی بنایا جا سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں مانتی. جو آدمی 50 برس تک تقریباً جھوٹ بولتا ہے، ختم نبوت کا معنی غلط کرتا ہے، پھر وہ ختم نبوت کا معنی صحیح کرتا ہے. آپ تاریخ کے اندر اٹھا کر کسی نبی کی کوئی مثال دے دیں کہ کسی نبی نے کسی وقت جو ہے وہ کبھی جھوٹ بول کر دکھایا. نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، نبی تو آتے ہی دعویٰ کرتا ہے حل جربتمونی صادقا ام کاذبا. لوگوں مجھے بتلاؤ تو صحیح، مجھے سچا پایا جھوٹا پایا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم نے تو آپ کو سچا ہی پایا. کہا پھر میں اللہ کا نبی، اب میری بات مان. تو نبی تو سچ بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ کہتا ہے 50 سال تک میں جھوٹ بولتا رہا، میں غلط کہتا رہا، مجھے پتا نہیں چلا، اب جو ہے وہ مجھے پتا چلا. تو اس کو بولیے 50 سال جھوٹ بولنے والے کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ بھی نہیں کی ہے، کسی کتاب میں ذکر نہیں کیا کہ میں نے پہلے غلط نظریہ رکھا تھا، میں نے توبہ کر لی. توبہ کرنی چاہیے، وہ توبہ بھی نہیں کی اور اس کو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک نبی بنا دیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کفریہ نظریہ رکھنے والا جو جھوٹ بولتا ہے اس کو جو ہے وہ نبی بنا دیا. اور اگر یہ کہے وہ پہلے والی بات سچی ہے تو مرزا کی نبوت خود بخود ہی جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے کہ بعد والی باتیں جھوٹی ہیں، اس کی نبوت جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا اس نے جھوٹ بولا ہے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے، اتنے ہی کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا دین جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. ہر طرح کے فتنے سے اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ اور جو ہے وہ دین کی ہدایت جو ہے وہ نصیب فرمائے. کچھ لوگ قریب ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو دور جا چکے ہیں ان کو بھی واپس لے آئے. اور اگر کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی شر سے جو ہے اور اس کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.